روایت بیان کرتی ہے کہ جو شخص قم میں دفن ہو جائے تو پھر اس کا حساب و کتاب قبر ہی میں ہو جائے گا. جس مرحلہ قبر میں، یعنی قبر میں جیسے دفن ہونے والا یقیناً مومن، یقیناً صاحب ایمان، جب قم کی سرزمین میں اسے اگر قبر ملے تو ہوتا کیا ہے؟ پروردگار عالم اس پر یہ فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب قبر ہی میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد قبر کے بعد کسی اور مرحلے پر نہیں بلکہ براہ راست اسے جنت الفردوس کے باغوں میں منتقل کیا جاتا ہے. یہ قم کی سرزمین میں دفن ہونے والے کی فضیلت ہے، وہ زمین کے جس زمین میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا مدفون ہے. ایک روایت سرکار امیر کائنات حلال مشکلات امیر المومنین امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین، اچھا یہ کب فرما رہے ہیں مولا کائنات علیہ السلام؟ اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں، جبھی تو یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بن رہی ہے کہ زبان سرکار امیر کائنات علیہ السلام سے جاری ہو رہی ہے، اور ابھی زمانہ بی بی معصومہ قم بہت دور ہے. موسیٰ کاظم علیہ السلام آقا بھی ابھی عالم انوار میں موجود ہے. لیکن کیا فرما رہے ہیں سرکار امیر المومنین؟ فرماتے ہیں کہ سادات کے لیے یہ وہ شہر ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جو فاطمیوں کے لیے، فاطمی کون؟ سادات خصوصیت کے ساتھ، اور ہر وہ شے کہ جو محبت سیدہ سلام اللہ علیہ رکھتا ہے اس کے لیے پناہ کی جگہ ہے. ایک اور روایت کے اندر یوں آیا، امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم پر اگر کبھی زمین تنگ ہو جائے تو شہر قم کا رخ کرنا، اس لیے کہ دنیا کی کوئی زمین اگر تمہیں کھلائے نہ کھلائے، سرزمین قم تمہیں ضرور کھلائے گی، وہ تمہاری ضرور حفاظت کر رکھے گی. اچھا سوالات تو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، میں ان اعتراضات کی طرف بھی آؤں گا، اور ایک ہی صرف اعتراض اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے. لیکن چھٹے امام، چھٹے لال ولایت سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کا حرم مکہ، رسول کا حرم مدینہ، کائنات کے امیر علیہ السلام کا حرم کوفہ. حرم کی بات ہو رہی ہے، مقبرے کی، روضے کی بات، مدفن کی بات نہیں، حرم کی بات، احترام والی زمین جو ان سے منسوب ہے کوفہ. وَلَنَا حَرَمٌ، اور یاد رکھنا ہمارے لیے بھی ایک حرم ہے، وَهُوَ قُم، اور وہ ہم اہل بیت اطہار کا حرم قم ہے. یاد رکھنا جو شخص بھی، سرکار امام تقی جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت قم میں کی، پروردگار عالم نے جنت اس کے نام کر دی. کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وجبت لہ الجنہ یہ جملہ کم ثواب والا ہے، فلح الجنہ یہ بڑا جملہ ہے. وجبت لہ الجنہ سے بڑا جملہ ہے فلح الجنہ، جنت اس کی ہے. اچھا اب آ جائیے سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لما اسری بی الی السماء الرابعہ، جب مجھے پروردگار عالم نے چوتھے آسمان کی سیر کروائی تو میں وہاں پہنچا اور میں نے وہاں پر ایک بقعہ دیکھا یا قبہ دیکھا. دونوں ہی الفاظ وہ ہیں کہ جو زمین کے ٹکڑے کے لیے یا ایک قبے کے لیے یا ایک مقام کے لیے یوز کیے جاتے ہیں عربی زبان میں. سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے یہ پوچھا. اب دیکھیے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں طالب علمانہ گزارش کی تھی کہ اہل بیت اطہار اپنے اعتبار سے جو بتایا کریں وہ سن لیا کریں،
اور اس کے بعد اگر فکر کی سواریوں کو گھوڑوں کو دوڑانا ہو تو خود نہ دوڑائیے، آئیے اہل بیت اطہار کے در پر اور ان سے پوچھئے، ان کی سیرت میں اور روایتوں میں اور احادیث میں تلاش کیجئے، مولا سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، کیا یہ اس کا جواب بنے گا یا یہ قیاس آرائی میں شمار کیا جائے گا؟ اس لیے کہ مقامات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رموز اور اسرار ہیں یہ اہل بیت اطہار ہی بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو ہم طے کریں گے اپنی مرضی سے یا وہ کم ہوگا، زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کو پروردگار عالم نے بنایا ہی اتنا عظیم ہے۔ تو کہیں اگر ہم سے ان کی شان کی مخالفت ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو ان کی شایان شان نہیں ہے، تو پھر گستاخی ہے۔ لیکن رسول فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے ایک ایسا بقعہ دیکھا کہ جو ایسے چمک رہا تھا کہ جتنا خوبصورت یہ بقعہ اور قبہ تھا چوتھے آسمان پر، ایسا میں نے پورے چوتھے آسمان پر دوسرا اور کوئی مقام نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ جبریل سے میں نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے کہ جہاں پر آخری زمانے کے اندر آپ کے چاہنے اور ماننے والے جمع ہوں گے اور مومنین کی یہ پناہ گاہ ہوگی، اور یہاں پر آپ کی آل سے تعلق رکھنے والی ایک بی بی جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دفن ہوگی، اور زمین کے اس ٹکڑے کو قم کہا جائے گا۔ یہ روایت ہے، اپنی جانب سے خطابت نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کو دیکھا اور دعا فرمائی۔ اچھا، اس مقام کی تفصیل بھی ہے، یاقوت سرخ کا یہ مقام ہوگا، اس کے 4 ستون پلرز ہوں گے، اور اس پر رکھا ہوا یہ بقعہ، اس کے 4 دروازے ہوں گے۔ اب یہ تاریخ، یہ روایت کے اندر ہے، اس کی کیفیت کچھ جو وہ میں نے آپ تک منتقل کر دی۔